اگر آج تمہاری نگاہیں ان نشانیوں کے تلاش میں ہیں کہ کیا تم بھی وہ خوش قسمت ہو جس کے بدترین حالات بہت جلد بہترین میں بدلنے والے ہیں، اور عنقریب اللہ تمہاری زندگی کی تمام مشکلات اپنی مدد اور رحمت کے ذریعے آسانیوں میں بدلنے والا ہے۔ تو یاد رکھنا، جب اللہ تمہاری زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو یہ دو اشارے بار بار تمہارے سامنے لاتا ہے، جس میں پہلا اور حقیقی اشارہ ایک روایت میں ثابت ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہتے تھے کہ حضور، بسا اوقات ہمیں اپنے دل میں ایسی باتیں محسوس ہوتی ہیں کہ زبان پر لانے سے ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ ایسے وسوسے ہمارے دل میں اتر جاتے ہیں، دماغ میں آ جاتے ہیں۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی تم ایسا محسوس کرتے ہو کہ اس بات کو زبان پر لانے سے بہتر ہے تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے؟ انہوں نے کہا، جی حضور۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی تو ایمان ہے۔ شیطان وسوسہ اندازی کرے گا، لیکن تمہیں ہر دفعہ یہ احساس ہو جانا کہ یہ بات اتنی بری ہے کہ مجھے زندہ جلا دیا جائے، یہ نسبت اس کے کہ میں یہ بات زبان پر لاؤں، تو یہ واضح ثبوت ہے کہ تمہارا ایمان موجود ہے۔ آپ نے انہیں بہترین وقت کی تسلی دی اور اطمینان دیا۔ یاد رکھو، تمہارا رب جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں تم سے فرماتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور تمہارے حالات جانچیں گے تاکہ پتہ چلے تم میں مجاہد اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ جانتے ہو تمہاری بد نصیبی کی تاریکی چٹ خوش نصیبی میں کب بدلتی ہے؟ تو یاد رکھو کہ تمہاری زندگی کی خوشحالی کا سارا کنٹرول اس مہربان رب کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو اپنی شان رحمی سے کسی کا دل پھیر دے اور اس کے دل میں تمہارے لیے محبت اور شفقت کے جذبات بھر دے، چاہے اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت اور بے انتہا دوری ہو۔ اللہ اس کے دل بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے قرآن میں فرماتا ہے، کسی نفس کو نہیں پتہ، کسی انسان کو نہیں پتہ کہ اس کی خوشی کہاں سے آئے گی۔ اس میں بہت ساری حکمتیں شامل ہوتی ہیں۔ تم اگر غور کرو تو اکثر تمہیں پورا اعتماد ہوتا ہے کہ اگر مجھے فلاں چیز مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، اور اگر فلاں چیز فلاں کامیابی نہ ملی تو میں برباد ہو جاؤں گا، جبکہ اللہ قرآن میں اس بات کا اشارہ دے رہا ہے۔ کسی نفس کو نہیں معلوم کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی خوشی اور اس کے خوشی کے آنسو کس چیز میں چھپے ہوئے ہیں۔ تم بس اپنے رب پر اس پھول کی طرح بھروسہ رکھو جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا خیال رکھتا ہے اور اس چھوٹے سے بیج کو ایک دن خوبصورت متنوع درخت میں بدل دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس خالق کے اختیار میں تمہاری خوشی ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ یہ کب کہاں پل پھول سکے گی۔ اللہ خود فرماتا ہے، اے نبی ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے عطا کرے، وہ وسیع نظر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ بہت جلد کامیابی دے یا اپنے پاس سے کوئی اور معاملہ لے آئے۔ یاد رکھو، ماضی کے پچھتاوے محض ایک ڈسٹریکشن ہے، اور اس کو سوچتے رہنے سے تم کبھی بھی اپنا آج بہتر نہیں کر پاؤ گے۔ اور جانتے ہو، جب انسان اپنی کمفرٹ کو خیر و آباد کہتا ہے تو وہ کامیاب زندگی کی طرف ایک قدم بڑھا دیتا ہے، اور جب سوچ بدلتی ہے تو وقت بدلتا ہے، نفس سمیت ساری دنیا بدل جاتی ہے۔